امریکہ اور ایران کے بیچ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ جنگ کی تیاری ہے یا پردے کے پیچھے کوئی خفیہ معاہدہ چل رہا ہے؟ مشرق وسطیٰ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بالکل الٹ ہیں۔ ایک طرف فوجی ٹکراؤ کی باتیں ہیں تو دوسری طرف امن کی افواہیں۔ چلیں اس پوری الجھی ہوئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی ڈرامائی دعوے سے کہ جنگ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس شدید تناؤ کو ظاہر کرتی ہے جو پورے خطے میں پھیلا ہوا ہے، جہاں بس ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بہت بڑی آگ لگا سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حالات اچانک اتنے خراب کیسے ہو گئے؟ اس کی فوری وجہ آبنائے ہرمز میں ہونے والے واقعات ہیں جو اس پورے تنازع کا مرکز بن چکے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ ایک ایسی سمندری شاہراہ ہے جو دنیا کی توانائی کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں ذرا واقعات کی تیزی کو دیکھیں۔ صرف 2 دن پہلے صدر ٹرمپ مارکیٹ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ امریکی فوج نے ایک ایرانی جہاز پر فائر کھولا اور ایران نے پلک جھپکتے ہی جوابی کارروائی کر ڈالی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشیدگی کتنی تیزی سے ایک حقیقی ٹکراؤ میں بدل سکتی ہے۔ اور ایران کا جواب وہ صرف دفاع نہیں تھا، بلکہ ایک کھلا چیلنج تھا۔ انہوں نے نہ صرف پیچھے ہٹنے سے منع کر دیا، بلکہ یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ انہیں اس حملے کا پہلے سے پتا تھا۔ مطلب وہ نہ صرف تیار تھے، بلکہ شاید اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی لگتا ہے کہ جنگ یقینی ہے، کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ ایک طرف جنگ کے شعلے ہیں تو دوسری طرف کیا یہ ممکن ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ بالکل الگ ہی کھیل کھیلا جا رہا ہو جو ہمیں نظر آنے والی حقیقت کے بالکل الٹ ہو؟ اور وہ موڑ ہے ایک خفیہ امن معاہدے کی افواہ کا۔ اور سنیے، یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں، بلکہ یہ لیک ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اگر اس میں ذرا بھی سچائی ہے نا، تو یہ پورے خطے کا کھیل بدل سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بات صاف کر لیں، نہ امریکہ مان رہا ہے نہ ایران۔ خبر آ رہی ہے اسرائیل سے، جو ایران کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو یہیں سے بات تھوڑی مشکوک ہو جاتی ہے نا؟ اب ذرا اس مبینہ معاہدے کی شرطوں کو تو دیکھیں۔ امریکہ تقریباً سب کچھ دینے کو تیار نظر آ رہا ہے جو ایران سالوں سے مانگ رہا ہے۔ پابندیاں ختم، اربوں ڈالر کے رکے ہوئے اثاثے واپس، اور سب سے بڑی بات، اپنی فوجیں نکالنے کو تیار ہے۔ اور بدلے میں ایران کیا دے رہا ہے؟ صرف 15 سال کے لیے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر ایک بریک۔ اب پہلی نظر میں تو یہ بہت زبردست ڈیل لگتی ہے، خاص طور پر ایران کے لیے۔ لیکن کیا یہ اتنی سیدھی ہے؟ آئیے ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر یقین کرنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ دیکھیں، یہ توازن بالکل صاف ہے۔ ترازو ایک طرف پوری طرح جھکا ہوا ہے۔ ایران کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جو وہ چاہتا تھا، اور اس کے بدلے میں ایک عارضی سی رعایت۔ کیا واقعی ایسا سودا حقیقت میں ممکن ہے؟ اور پھر آتا ہے سب سے بڑا سوال۔ اسرائیل، جو ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے، وہ کیسے چپ چاپ یہ سب ہونے دے گا؟ ایک ایسا معاہدہ جو ایران کو معاشی اور فوجی طور پر اتنا مضبوط کر دے، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے ماخذ ایک بڑا دلچسپ لفظ استعمال کرتا ہے، شوشا۔ مطلب یہ سب ایک ڈرامہ ہے، ایک چال ہے۔ اصل میں کوئی امن معاہدہ نہیں ہو رہا، یہ صرف مارکیٹ کو سنبھالنے یا شاید توجہ بھٹکانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو شک کرنے کی ٹھوس وجوہات کیا کیا ہیں؟ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی بات، امریکہ پر بھروسے کی کمی۔ ماضی کا ریکارڈ اچھا نہیں۔ دوسرا، ایران خود کہہ چکا ہے کہ وہ اس طرح بات نہیں کرے گا۔ تیسرا، اسرائیل کی مخالفت، جو کہ لازمی ہے۔ اور آخر میں ٹائمنگ۔ یہ خبر ٹھیک اس وقت آئی جب جنگ کا ماحول بن رہا تھا۔ یہ سب مل کر ایک بہت ہی مشکوک تصویر بناتے ہیں۔ تو اگر یہ معاہدہ ایک ڈرامہ ہے تو پھر پردے کے پیچھے اصل کھیل کیا چل رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ذرا بڑی تصویر دیکھنی ہوگی، جیو پولیٹیکل بساط پر نظر ڈالنی ہوگی، جہاں پرانے دوست بدل رہے ہیں اور نئے کھلاڑی سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی آ رہی ہے۔ امریکہ کے جو روایتی اتحادی ہیں نا، خلیجی ممالک، وہ اب اس کی جنگ میں ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ وہ امریکی اڈے کو اپنی حفاظت کے بجائے اب ایک بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک بہت بڑی شفٹ ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر امریکہ نہیں تو کون؟ مؤخذ کے مطابق اصل حل کا راستہ کچھ یوں ہو سکتا ہے۔ امریکہ اس کھیل سے باہر ہو، خلیجی ممالک براہ راست ایران سے ڈیل کریں اور گارنٹی دینے کے لیے نئے پاور بروکرز یعنی چین اور روس میدان میں آئیں۔ تو ان ساری باتوں کا مطلب کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ مستقبل بہت غیر یقینی نظر آ رہا ہے۔ وہ جو ایک دور تھا نا جب لگتا تھا کہ امریکہ خطے میں استحکام کی ضمانت ہے، وہ دور اب ختم ہو چکا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ جو امن معاہدے کی خبریں ہیں، یہ سب میڈیا کی باتیں۔ اصل حقیقت وہ ہے جو سمندر میں ہو رہی ہے، سیدھا ٹکراؤ۔
کہنے کی باتیں اور کرنے کے کام میں بہت بڑا فرق ہے، اور زمینی حقیقت ہمیشہ افواہوں پر بھاری پڑتی ہے۔ اور ماخذ کا آخری جملہ وہ واقعی سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اب مارکیٹ مستحکم نہیں ہونے والی، وہ دور ختم ہو گیا۔ یہ صرف پیسے یا مارکیٹ کی بات نہیں، یہ ایک نئے، خطرناک اور غیر یقینی دور کا اعلان ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ٹکراؤ ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس نئے کھیل میں جیت کس کی ہوگی۔